کویسچن ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے اس سے ہم کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم لوگ کس قسم کے لوگ جنریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے گھر میں، آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، آپ کو اپنے دوستوں میں، حلقہ احباب میں ایسے بہت ساری اگزامپلز مل جائیں گی جو آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ اس دنیا میں جو نسل تیار ہو چکی ہے اس کی اپ برنگنگ کیسی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مرے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ہم کتنے انسان جنریٹ کر رہے ہیں اور کتنے وہ ریٹس جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ بایولوجیکل مشینز بن چکے ہیں. بایولوجیکل مشینز کس طرح سے؟ کیونکہ وہ بچپن سے جو آپ ایک سینیریو میں ڈال دیتے ہیں، ایک ایسی ریس میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے نرسری سے جا کے میٹرک کے بعد سے تم نے ڈگری ہولڈر بن کے تم نے کمانا ہے، تم نے امیر بننا ہے، تمہارا ٹارگٹ، تمہارا گول یہ ہے. اس گول کے راستے میں پھر جو چیز آتی ہے وہ اس کو نگلیکٹ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے برین فیڈ کیا ہو رہی ہے؟ فیڈنگ یہ ہے کہ ہر سال نمبر زیادہ لینے ہیں، آگے جانا ہے، نمبر لینے ہیں، آگے جانا ہے، نمبر لینے آگے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کیونکہ تم نے کامیاب بننا ہے، تم نے امیر بننا ہے، تم نے پیسہ کمانا ہے، اور یہ ہے گول. پھر اس گول کے راستے میں ماں مرے، باپ مرے، بہن مرے، بھائی مرے، جو بھی مرے، اگر اس کی میت ایسی ہے کہ اس میں سے وائرس کا خدشہ ہے تو آپ اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کہیں دور کی مثالیں نہیں ہیں. لنک میں نیچے میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ لوگوں کو شیئر کر سکتی ہوں کہ جہاں پہ لوگوں نے اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز کو بالکل سائڈ پہ کر دیا کہ ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. تو یہ ہے وہ تربیت جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہے وہ اپ برنگنگ جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہے وہ انسان جو تیار ہو چکے ہیں. اور ابھی آگے ہم مزید تیاری کر رہے ہیں. تو جب آپ لوگ یہ تیاری کیے ہوئے ہیں تو تیاری کا جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کو ٹھیک 10-15 سال کے بعد وہ کھپت نکلے گی، جو آپ کو پتہ لگے گا کہ معاشرہ کیا بن رہا ہے. اور 30 سال کے بعد آپ کو اس معاشرے کی پوری حیت بدلی ہوئی نظر آئے گی. معاشرہ آہستہ آہستہ بنتا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کے تعلیمی نظام کے، آپ کے معاشی نظام کے، آپ کا میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا، یہ آپ کو 2 دن میں یا 1 سال میں امپیکٹ نہیں دیتا. اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے تو آپ کو ڈیکیڈز دیکھنے پڑے، پچھلے سال اور پچھلی دہائیاں دیکھنی پڑیں گی. پچھلی دہائیاں دیکھیں گے تو کھل کے حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. 16ویں صدی کیسے گزری تھی، 16ویں صدی کے شروع میں کیا تھا، آخر میں کیا تھا، بیچ میں کون سے ریفارمز ہوئے تھے، 17ویں صدی کے شروع کے ریفارمز کون سے تھے، 18ویں صدی کے شروع کے ریفارمز کون سے تھے. اس صدی کے ریفارمز اور اس کے بعد آنے والی تبدیلیاں اگلے 30 سال میں وہ جنریشن ریڈی ہوتی ہے. دس از 2020 اور آج کی ریفارم جب آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو اگلے 30 سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کون سی پود آ رہی ہے. یہ وہ پود تیار ہو رہی ہے جو ٹک ٹاک پہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انفلوئنسر ہیں. یہ جنریشن 30 سال کے بعد کہاں ہوگی؟ اور اس کے زیر سایہ پلنے والے جو کچے دماغ ہیں وہ اگلے 30 سال میں کہاں پہ ہوں گے؟ جب کسی قوم کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ 1 سال 2 سال نہیں دیکھتے، آپ اگلے 30 سال کو جا کے دیکھیں، اگلے 10 سال کے بعد کا امپیکٹ دیکھیں اور دیکھیں پیچھے صدیوں میں کام کس طرح ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.